بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وعن حنظلة بن ربيع الأسدي أسيدي رضي الله تعالى عنه قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه قال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصفنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عاصفنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن جاء حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. بزرگوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں ذکر اللہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے آداب کا بیان مختصر انداز میں عرض کرنا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ دوسرے مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیر کی تعریف فرمائی ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کے جو محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خوب اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور خوب اللہ کا ذکر کرنے والیاں ہیں۔ علماء نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے بندوں پر عائد کی گئی ہیں، ہر ایک کا کوئی نصاب متعین ہے، مقدار متعین ہے۔ اہم ترین عبادت نماز ہے، دن میں 5 وقت متعین ہے، ان کی رکعتیں بھی متعین ہیں۔ دوسری عبادت روزہ ہے، 1 مہینے کے لیے سال میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ تیسری عبادت زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب کے اوپر سال میں 1 بار فرض قرار دی گئی ہے۔ حج زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ لیکن ذکر اللہ کی وہ عبادت، اللہ کے ذکر کی عبادت وہ عبادت ہے کہ جس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ کتنا ذکر کیا جائے گا کہ اس کو ذکر کثیر قرار دیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ضابطہ ہے کہ رائے مبتلا بہی پر چھوڑ دیا جائے۔ جو آدمی ذکر کرنے والا ہے اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ خود اس کا دل یہ گواہی دینے لگے کہ یہ کثیر کے دائرے میں آ گیا۔ اور
علماء نے اس کی اور شکلیں بھی لکھی ہیں، چنانچہ ایک معنی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہر موقع پر ذکر کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تمام اوقات سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے بلا انقطاع صرف ذکر میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ آپ کی سیرت ایک جامع سیرت ہے جس میں دین دنیا کے سارے کام آپ خود بھی کرتے تھے، اس کی رہنمائی بھی فرماتے تھے، اس میں نمازیں بھی ہیں، کھانا پینے کی ضرورت بھی ہے، ازواج مطہرات کے پاس آنا جانا بھی ہے، گھریلو کام کاج میں حصہ لینا بھی ہے، پھر کیا مراد ہے کہ تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے، انہوں نے 2 لفظوں میں اس کی شرح کر دی اور مسئلہ حل فرما دیا۔ فرماتے تھے کہ یہاں احیان سے مراد احیان متوالدہ ہیں، یعنی مختلف حالات جو انسان کے اوپر آتے ہیں، مختلف اوقات جو آتے ہیں، ہر وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ کوئی ذکر تھا۔ مثلا کان یذکر اللہ حین ینتبہ، جب آپ سو کر اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بخاری شریف میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں تفصیل موجود ہے کہ آپ اٹھتے تھے، اٹھنے کی دعا کیا تھی؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ پھر سورہ نساء کا آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل کی تلاوت فرماتے تھے۔ استنجا خانے میں جاتے دعا پڑھ کر جاتے، نکل کر دعا پڑھتے، وضو شروع کرتے تو دعا پڑھتے، وہ دعا تو ذکر ہے۔ وضو سے فارغ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دیکھیے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، صرف سو کر اٹھے، لیکن ہر وقت کے لیے ایک دعا ہے، بیدار ہونے کے لیے ایک دعا، استنجا خانے میں جانے کے وقت کی ایک دعا، نکلنے کے وقت کی ایک دعا، وضو شروع کرنے کے وقت کی ایک دعا، وضو سے فارغ ہونے کے وقت کی ایک دعا۔ تو فی کل احیان ہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ حالت، ہر وہ وقت جو آپ پر آتا تھا، سب وقت میں آپ کوئی نہ کوئی ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہو گیا گویا مسنون دعاؤں کی طرف اشارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر کوئی نہ کوئی دعا آپ نے تلقین فرمائی ہے، اور کتابوں میں ان کو ذکر کیا گیا۔ اس سلسلے میں علماء کی مستقل کتابیں ہیں۔ علامہ جزری کی حسن حسین اس سلسلے کی سب سے جامع کتاب ہے، اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس کا انتظام کیا ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کی جتنی دعائیں تھیں، جن جن حالات کی، جن جن اوقات کی، سب کو جمع کر دیا۔ اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار ہے، علامہ ابن سنی کی کتاب اللیل، کتاب جو عمل الیوم واللیلہ ہے، ایک اور عمل الیوم واللیلہ بھی ہے، اور جو دعاؤں کی کتابیں ہیں الحزب العظم ہے یا مناجات مقبول ہے، ان میں بھی ان تمام دعاؤں کو جمع کیا گیا، اور بہت آسان کر دیا ہے۔ اللہ کے کسی بندے نے مقبول و مسنون دعاؤں کے نام سے چھوٹی سی کتاب شائع کر دی ہے، جو جیب میں رکھی رہتی ہے۔ اب یہ امتی کا کام ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے اور ان کے سنت کا اتباع کرنا چاہتا ہے تو اس کو سیکھے، جاننے کی کوشش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں کیا دعا پڑھتے تھے۔ یہ مشکات شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس میں دعاؤں کا اور ذکر کا بہت مفصل بیان ہے۔ صبح و شام کی دعائیں، صبح کے وقت آپ کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے، شام کے وقت آپ کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے، سفر میں جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، بلندی پر چڑھتے تو کیا پڑھتے، نشیب میں اترتے تو کیا پڑھتے، سواری پر سوار ہوتے وقت کیا پڑھتے، سواری سے اترتے وقت کیا پڑھتے، جب بستی نظر آتی تو کیا دعا پڑھتے تھے آپ۔
اسی طریقے سے سفر سے لوٹ کر آتے تو اس وقت کیا دعا پڑھتے ہیں، ساری دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جامع دعا کے نام سے ایک مستقل باب اس کے اندر ہے، ما یقال عند الصباح والمساء کے نام سے مستقل باب موجود ہے۔ ہم لوگوں میں شوق نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر جاننے کی کوشش کریں، علماء سے رابطہ رکھیں، جانکار لوگوں سے ملیں، تو ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو جو فضیلت ہے ذکر کثیر کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اپنے معمول کے اذکار ہیں، صبح و شام کی تسبیحات ہیں، ذکر جہری ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، چوتھا کلمہ ہے، یہ تو اذکار نہیں، لیکن ان سب کے مخصوص اوقات ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، ذکر کر کے فارغ ہو گئے۔ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اگر اپنے کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر موقع کا ذکر، چھینک آئے تو کیا دعا پڑھیں گے، سننے والا کیا دعا پڑھے گا، پھر چھینکنے والا کیا جواب پڑھے گا، کسی غم کی خبر کی اطلاع ملے تو کیا دعا پڑھیں گے، خوشی کی کوئی خبر سنائیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے، اسی طرح کسی نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کر دیا تو کیا دعا پڑھیں گے۔ ایک تو دعائیں ہر موقع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالی جائے۔ ایک تو غفلت دور ہوگی، جو نفس شیطان ہر وقت لگے ہوئے ہیں ساتھ میں، روایت آ رہی ہے کہ شیطان کے خلاف سب سے مضبوط حملہ اور سب سے مضبوط ہتھیار اللہ کا ذکر ہے۔ ہر حالت کے تغیر پر جب کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر آئے گا، اس نالائق کو اپنا کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر زبان پہ جاری ہے اور اس کے خلاف ہتھیار استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے اس جو معمول کے اذکار ہیں، جو جیسے آپ کو بتلایا گیا ہے، جو کسی سلسلے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے مربی کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے، ان اذکار کو معمول کو بنا لیں، اور ویسے بھی کچھ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو کسی سے مرید اور باعث تو وہی ذکر کرے گا۔ حدیث کی کتابوں میں ذکر کی جو فضیلتیں آئی ہیں اور مخصوص اذکار کی الگ الگ فضیلتیں آئی ہیں، آدمی کی سعادت ہے کہ ان کو اپنے عمل کے اندر لے آئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، الحمدللہ نصف المیزان، سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ المیزان۔ سبحان اللہ میزان عمل کے آدھے پلڑے کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کے پورے خلا کو نیکیوں سے پر کر دیتا ہے۔ اب اس کی کیا پابندی ہے کہ الحمدللہ سبحان اللہ وہی پڑھے گا جس کو اس کے شیخ نے اجازت دی؟ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے میں اگر شامل ہونا ہے تو اپنی زبان میں کسی نہ کسی ذکر کے اندر مشغول رکھا جائے، اور یہ مضمون روایتوں کے اندر آگے آ رہا ہے۔ اب میں چند روایتوں کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں جس میں ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلى قال ذکر اللہ رواہ مالک محمد والترمذی وابن ماجہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو خبر نہ دے دوں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل کی، اور تمہارے مالک یعنی اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل کی، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والے عمل کی، اور ایسے عمل کی جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور ایسے عمل کی جو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو، تم ان کی گردن اڑاؤ وہ تمہاری گردن اڑائیں۔ یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہیں اور پسندیدہ ہیں، مطلوب ہیں۔ ان سب سے بہتر عمل میں تم کو نہ بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، قالوا بلی، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ کا سوال شوق پیدا کرانے کے لیے تھا۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس ٹکڑے کو جوڑ دیجیے ابتدائی الفاظ سے تو کیا نکلتا ہے
کہ اللہ کا ذکر تمام اعمال میں سب سے بہتر ہے، اللہ کا ذکر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کا ذکر بندوں کے درجات کو بلند کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور سونے چاندی کے صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور جہاد میں جان قربان کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ دوسری روایت ہے عن عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الناس خیر فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله قال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل قال ان تفارق الدنیا ولسانك رطب من ذکر اللہ رواہ احمد الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ ای الناس خیر۔ اس جگہ رک کر ذرا ایک بات اس پر بھی غور کر لیں۔ یہ حضرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو سوالات کیا کرتے تھے، درخواستیں کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسا عمل بتا دیجیے جو سب سے بہتر ہو۔ ہم بھی بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں، وہ کیا پوچھتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ روزی میں برکت ہو جائے، کوئی ایسا پڑھنا بتا دیجیے کہ لڑکے نالائق ہو گئے کہنا ماننے لگے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ بیوی بہت نافرمان ہے وہ کہنا ماننے لگے۔ آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کی دعائیں نہیں کرواتے، اس کی دعاؤں نہیں پوچھتے، نہ اس کے بارے میں کوئی سوال کرتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اہم یہ چیز تھی، ایسا عمل بتا دیجیے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہو۔ پر پوچھا ای الناس خیر، کون آدمی سب سے اچھا ہے؟ آج فرمایا طوبی لمن طال عمره وحسن عمله، اس شخص کے لیے مبارکبادی ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ اچھی لمبی عمر اور اچھا عمل جب دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئیں تو ایسا شخص قابل مبارکباد ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، یہ تو اچھے آدمی کی پہچان ہوئی کہ جس کو لمبی عمر بھی ملی اور نیک عمل کی توفیق بھی ملی۔ اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آج فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے اس حال میں جدا ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو۔ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو۔ زبان اللہ کے ذکر میں تر ہوگا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اللہ کے نام کی مٹھاس اور اس کی تراوٹ زبان کے اوپر کو محسوس ہوتی ہے۔ دوسری بات، تری ایسی چیز ہے جو زبان سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ زبان کی تری زبان سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سوکھ رہی ہے، زبان میں کانٹے پڑے ہیں، اس وقت میں زبان تر ہی رہتی ہے، زبان میں تری رہتی ہے، کیونکہ اگر بالکل سوکھ جائے تو حلق سے چپک جائے گی اور سانس رک جائے گی، اس لیے زبان سے تری کبھی جدا نہیں ہوتی۔ تو جس طرح زبان سے تری کبھی جدا نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کا نام کبھی جدا نہ ہو، اور اس کا معنی یہی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر زبان کے اوپر جاری ہو، چاہے وہ کسی خاص حال سے متعلق ہو، اور ورنہ ویسے ہی اللہ 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 کرنے، سبحان اللہ پڑھ رہے، الحمدللہ پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، کوئی نہ کوئی ذکر زبان ذکر کے اوپر جاری ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا قالوا وما ریاض الجنۃ قال حلق الذکر رواہ الترمذی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمائے ذکر کے حلقے، جہاں کچھ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں یہ بھی شامل ہے کلمات پڑھ رہے ہو، درود پڑھ رہے ہو، استغفار پڑھ رہے ہو،
اور یہ بھی کہ اللہ کا تذکرہ چل رہا ہو، اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، اللہ کے احکام کا ذکر ہو، اس کی ناراضگی اور خوشی کے اسباب کا تذکرہ ہو، یہ بھی ذکر کے حلقے ہیں۔ ان سے چل لینے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور اس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جیفة حمار وكان عليهم حسرة، رواه احمد و ابو داؤد۔ اس مضمون کی کئی روایتیں ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم جس جگہ بھی بیٹھیں تو ہماری وہ مجلس، پوری کی پوری مجلس اللہ کے ذکر سے ہرگز خالی نہ گزرے۔ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کا، آخرت کا، موت کا، دینی مسائل کا، دینی معاملات کا کوئی نہ کوئی ذکر آنا ضروری ہے، ورنہ وہ مجلس، وہ نشست ہمارے لیے قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گی۔ اب روایت کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فی کانت علیہ من اللہ ترۃ ومن استجع مسجعا لا یذکر اللہ فی کانت علیہ من اللہ ترۃ، رواہ ابو داؤد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس کے لیے قیامت کے دن حسرت اور نقصان بنے گی۔ قیامت کے دن وہ مجلس اس کے حق میں حسرت، افسوس اور نقصان کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص لیٹا، کوئی ایسا لیٹنا جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے حسرت اور افسوس نازل ہوگا۔ اسی لیے جب مجلس ختم ہو تو اس وقت ذکر کر کے اٹھنا ہے، سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کم سے کم مجلس کے اختتام پر تسبیحات ہو جائیں، اور مسلمان کی مجلس، مسلمان کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس میں اللہ کا کوئی ذکر ہی نہ آئے، یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ دنیا کا بھی تذکرہ اس میں بھی آ سکتا ہے، بھئی کیا حال چال چل رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کی بڑی عنایت ہے، کام دام اچھا چل رہا ہے۔ گھر والوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، سب کی طبیعت ٹھیک ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ نام آنا چاہیے، اللہ کا ذکر آنا چاہیے، کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کا ذکر ہر مجلس کے اندر ہو۔ سونے کے لیے بستر پر آئے، سونے کی سے پہلے جو اذکار ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ چاروں قل ہے، ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھ میں دم کر کے پورے سر سے پیر تک پورے بدن کو پھیر لیں، سید الاستغفار پڑھ لیں، اور جو دعا سونے کے وقت کی احادیث میں آتی ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فاغفر له وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ یہ تمام دعائیں مصنوع دعاؤں کے اندر بھی موجود ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ سونے کے لیے بستر پر گئے، ان دعاؤں کو پڑھتے 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 آنکھ لگ جانی چاہیے، اور آخر میں کلمہ طیبہ زبان پر ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آخری کلام لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری ہو، اس کے بعد آنکھ بند کر کے سونے کی کوشش کریں۔ اور آخری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے، مطلب اس کے بعد دنیا کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا کلمہ پڑھ کر جب آنکھ بند کر لی، اس وقت بھی کوئی نہ کوئی ذکر کر سکتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے۔ بعض لوگوں کو نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کا ایک علاج لکھا ہے
کہ سارے اذکار سے فارغ ہو کر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس دعا کو پڑھ لیں اور پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے آنکھ بند کر نیند آ جائے گی۔ تو کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی ذکر کر رہا ہے، پھر آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی فوراً الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اب یہ سونا قیامت کے دن حسرت نہیں بنے گا، لیکن موبائل کا ایئر کان میں لگا رکھا ہے، ایئر فون، گانا سن رہے ہیں، کمنٹری سن رہے ہیں، کوئی چیز سن رہے ہیں اور سنتے سنتے نیند آ گئی۔ ایک یہ سونا بھی ہے، کیا یہ مسلمان کا سونا ہے؟ یہ ایمان والے کا سونا ہے؟ اللہ کا نام لیتے لیتے سوئیں، اللہ کا نام لیتے لیتے اٹھیں، تو یہ سونا اور یہ اٹھنا عبادت بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو شخص سویا ایسا سونا کہ جس میں اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حسرت بنے گا۔ دوسری روایت میں ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں اللہ کا بالکل ذکر نہیں کرتے، تو اٹھتے ہیں تو ایسا اٹھتے ہیں جیسے کسی گدھے کی سڑی ہوئی لاش کے پاس سے اٹھے ہو۔ اب سوچ لیجیے، گدھے کی مردار گدھے کی لاش کے پاس سے اٹھنے والے کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت اس مجلس سے اٹھنے والے مسلمان کی جس نے اس مجلس کے اندر اللہ کا مطلق ذکر نہیں کیا۔ کوئی نہ کوئی تو ہمت کرے، کوئی نہ کوئی تو پہل کرے، کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کا نام ذکر مجلس کے اندر آ جائے، تاکہ پوری مجلس اس وبال کے اندر سے نکل سکے۔ فرمایا کہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکانت علیہم حسرۃ، جو لوگ کسی ایسی مجلس میں سے اٹھیں کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، اٹھیں گے اس حال میں کہ جیسے کسی گدھے کی لاش کے پاس سے اٹھیں، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت بنے گی۔ اسی سلسلے کی ایک اور دوسری روایت عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم طرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه الترمذی۔ جو لوگ بھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ جس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہ مجلس ان کے لیے حسرت بنے گی۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ ایک اور اضافہ، وعن ام حبیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ، رواہ الترمذی۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا ہر کلام اس کے خلاف جائے گا، علیہ اس کے بارے میں اس سے بات پرس ہوگی، وہ اس کے خلاف پڑھے گا، لا لہو اس کے حق میں نہیں پڑھے گا، سوائے اس کلام کے جس کے ذریعے اچھائی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے۔ روایتیں اور بھی جن کو نشان لگا رکھا ہے، لیکن میں اتنی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اب ذکر میں کیا کرنا ہے، کون سے اذکار ہیں جس کے کرنے سے ہم ذاکرین میں شمار ہو جائیں، کچھ اشارہ کر دیا، کچھ اور عرض کرتا ہوں۔ ایک تو صبح و شام کے کچھ اذکار معمول کے اندر ہونے چاہیے، مثلا کلمہ طیبہ یا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور درود شریف اور استغفار، ان کی ایک ایک تسبیح صبح و شام ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ جماعت والے ہی بتلاتے ہیں، اور عام طور سے مشائخ سے تعلق رکھنے والے جو متعلقین ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہی سبق دیا جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ دن بھر نہ جانے کیا کیا ہماری زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں، کیا کیا باتیں زبان سے نکلتی ہیں، تو دن کا آغاز اور دن کا اختتام تو کم سے کم اللہ کے نام سے ہو جائے۔ دوسرے ذکر ہے قرآن پاک کی تلاوت، یہ افضل الذکر ہے، اس لیے
ہر ایک کو لازمی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے۔ جو حافظ ہیں کوشش کریں کہ 3 پارے یومیہ پڑھیں، غیر حافظ 1 پارہ کا معمول بنا لیں۔ 24 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھنے میں 20 منٹ صرف ہوں گے۔ اتنا بھی اگر کوئی اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے صرف نہ کر سکے تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے اپنی سہولت سے نظام بنا کر کم سے کم 1 پارہ یومیہ تلاوت کریں۔ یہ تو ایک طرف سے تلاوت ہے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک قرآن مکمل ہونے میں۔ اگر 1 مہینے میں نہیں ہو سکا تو زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ صبح و شام کی کچھ صورتیں ہیں۔ صبح کو سورہ یاسین ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ ہے، عشاء کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ تبارک الذی ہے، سورہ دخان ہے۔ اسی طرح ظہر کے بعد سورہ رحمان، عصر کے بعد عما یتساءلون، سورہ فتح، اور بھی صورتیں ہیں جن کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ لیکن کم سے کم اتنا تو ہر ایک کو کر لینا چاہیے کہ صبح کو سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ، سورہ تبارک الذی کا معمول بنائے۔ بڑی برکتیں ہیں اس کی، روزی کے حساب سے بھی اور حفاظت کے اعتبار سے بھی۔ جمعہ کو سورہ کہف کا معمول رہنا چاہیے ہر ایک کا، اس کی خاص فضیلت ہے۔ اور سونے کے وقت سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا۔ اسی طرح صبح و شام ان کو پڑھ کر اپنی حصار میں لے لینا، اس سے شیطان سے، آصف سے اور حادثات وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے۔ یعنی اللہ کا کلام ہماری دینی اور دنیاوی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر کفالت رکھتا ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تیسری چیز ذکر کے اندر یہ ہے کہ ہر موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں، مصنون دعائیں۔ ہر موقع کی کچھ نہ کچھ دعائیں ہیں جو مصنون دعاؤں میں بھی لکھی ہوئی، علماء سے بھی معلوم کریں۔ جس کو معلوم ہو، بہت سی دعائیں ہیں کہ جو معلوم ہے لیکن عمل نہیں ہو پاتا۔ مثلاً کون نہیں جانتا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت داہنے قدم سے داخل ہونا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ مفتح لی ابواب رحمتی۔ لیکن غور کریں کہ ہمیشہ اس پر عمل ہوتا ہے؟ مسجد سے نکلنے کے وقت کی دعا ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، استنجا خانے میں جانے اور نکلنے کی دعا کا ہمیشہ اہتمام ہوتا ہے، جانتے ہیں، یاد ہے، لیکن وقت پر یاد نہیں آتا، وقت پر استحضار نہیں ہوتا۔ عادت اتنی ہو جانی چاہیے کہ اس کے خلاف عمل صادر ہی نہ ہو۔ کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ کی عادت ہے تو بغیر بسم اللہ پڑھے لقمہ منہ میں جائے گا نہیں، رک جائے گا ہاتھ، بسم اللہ نہیں پڑھا۔ اسی طریقے سے ہر موقع کی جو دعائیں ہیں ان کی ایسی عادت ہو جائے کہ اس کے بغیر وہ عمل ہو ہی نہ پائے، بدن سے صادر ہی نہ ہو، تو ہر موقع کی جو دعائیں جیسے ابھی بتلائے گا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، اس کو معمول کے اندر رکھیں۔ اسی طرح ذکر میں ذکر جہری ہے جو آج ظہر کے بعد آپ کے سامنے اس کا بیان ہوا ہے، آج ہوا، کل ہوا تھا، آج ہی ہوا ہے۔ تو اپنے اپنے شیخ کی ہدایت کے مطابق لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، ان اذکار کا ضرب کے ساتھ ذکر کریں، اور جس کو اجازت نہیں ملی اجازت لے کر اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اور خالی اوقات کے اندر جو صبح و شام کے اذکار کے علاوہ کلمہ طیبہ ہے، درود شریف ہے، چوتھا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی نہ کوئی ذکر زبان پہ جاری رہے، کیونکہ لا یزال اللسان رطبا بذکر اللہ میں فرمایا گیا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اپنا کام کرتے رہے، کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہے، اس لیے کہ جو لمحہ ذکر سے خالی گزر جائے گا وہی قیامت دن حسرت کا سبب بنے گا۔ ہر سانس جو ہے تیری ہر سانس نخل موسوی ہے، یہ جزر و مد جواہر کی لڑی ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اپنے رسالوں میں نقل کیا، تیری ہر سانس نخل موسوی ہے۔ نخل موسوی موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں سے لوٹے تھے، آگ لینے کے لیے گئے ہیں تو درخت کے اوپر سے آواز آئی، اللہ کی تجلی ہوئی، انی انا ربک فاخلع علیک، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، چپل اتار دو، قریب آ جاؤ، ان کو نبوت ملی۔
کہ ہر سانس اللہ سے قرب کا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ تیری ہر سانس نقل مستوی ہے۔ یہ جزر و مد جواہر کی لڑی ہے۔ جزر و مد جانتے ہیں؟ سمندر کے پانی میں جوال بھاٹا آتا ہے، جب چاند پورا ہوتا ہے تو پانی میں جوش ہوتا ہے، پانی اٹھتا ہے، اور جب چاند چھوٹا ہو جاتا ہے تو پانی دبتا ہے۔ سانس جو آتی ہے یہ بھی جزر و مد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جزر و مد ہر سانس جو ہے یہ جواہر کی لڑی ہے۔ ہر سانس میں اللہ کا نام لے کر آدمی اللہ سے کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب جب ذکر کی اہمیت دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو پھر آدمی کا جی نہیں مانے گا، اس کو چین نہیں ملے گا بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے۔ مختارات یا منصورات ادب کی کتاب ہے، مدت ہو گئی اس کو پڑھے ہوئے۔ اس میں داؤد طائی کا قصہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ وہ ہمیشہ کبھی روٹی نہیں کھاتے تھے، ستو یا آٹا گھول کے پی لیتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ پکا کے کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں کا موازنہ کیا ہے، روٹی چبا کر کھانے میں اور گھول کر پی لینے میں اتنی مرتبہ اللہ کا نام لینے کا فرق پڑتا ہے۔ چبا کر کھانے میں وقت صرف ہوتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ بہرحال ہم اس مقام کے تو نہیں ہیں، لیکن جو موقع ہمیں ملے کم سے کم ان کو اللہ کے ذات کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ عن عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا یزال اللسان رطبا من ذکر اللہ۔ عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شریعت کے احکام بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیجئے کہ جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ ایک کام کر لو۔ سوال بھی عجیب ہے اور جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جامع ہے۔ آخر میں یہ روایت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا آخری عشرے کا بھی ایک دن گزرا ہے، پورا عشرہ کا اکثر حصہ باقی ہے۔ کوشش کریں کہ ہمارے یہ اوقات غفلت کے اندر صرف نہ ہو۔ ذکر کی جتنی قسمیں بتلائی گئی ان سب سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کلمات اذان اور کلمات اقامت میں آپ وسلم کا جو نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چہرے میں سکن کر سکتے ہیں؟ کلمات اذان کے جواب میں انہی کلمات کو کہنے کا حکم ہے، قولوا مثل ما یقول، اس لیے اس وقت اتنا ہی کہا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت بڑی صراحت کے ساتھ۔ یہ موقع درود شریف کا نہیں ہے، یہاں صرف کلمے کو دہرایا جائے گا، اور باقی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس پر درود پڑھا جائے۔